کپڑے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جی قمیض لے کر آئیں آپ اپنی اور جو آپ نے استعمال کی ہو وہ چھوٹی ہو جائے گی تو جادو ہوا ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ یہ شبدہ بازی ہے، ایکٹنگ ہے ساری۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ابھی میرے پاس چند دن پہلے پیشنٹ آئے تو وہ کہہ رہے کہ ہم فلاں کے پاس گئے، وہ کپڑا ماپ رہا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے پیسے مانگے ہم سے، ہم نے پیسے نہیں دیے تو انہوں نے ہمارا کپڑا واپس نہیں کیا۔ اب کیا کیا، اسی کپڑے کے اوپر اس جادوگر نے اس کے اوپر جادو کر دیا۔ تو یہ طریقہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ جو معلومات ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی بھی شخص چاہتا ہے اور وہ ایسے لوگ عموماً جنات سے کام لیتے ہیں، جو کپڑا دے کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو جادو کس نے کیا ہے فلاں اچھا، جگہ۔ وہ قید کیسے کرتے ہیں اپنے پاس یہ جو موکل ہوتے ہیں؟ یہ رات کے اندھیرے میں، اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا کی ہے۔ جتنی انسان کی زندگی ہوتی ہے وہ ہمزاد بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو وہ ہمزاد جو ہے وہ اس کی قبر کے اوپر رہتا ہے۔ پھر یہ جادوگر قبرستانوں میں جا کے چلے کرتے ہیں، ایک دائرہ لگا کے مخصوص ان کا چلہ ہوتا ہے 41 دن کا۔ پھر وہاں پہ جا کے یہ جادوگر جو ہیں یہ جنات کے نام پہ قربانیاں بھی کرتے ہیں، مرغیاں، پھر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ جنات سے معاہدے کرتے ہیں۔ ان کے عموماً قبرستانوں میں اس طرح کے چلے کرتے ہیں، مختلف پڑھائیاں کرتے ہیں، ایسی پڑھائیاں جو قرآن سے ثابت نہیں ہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر یہ پخانہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں، سورہ فاتحہ کو گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کرنے کے بعد اس کے بعد جنات ان کے کام کرتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جنات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو شخص ہے جادوگر یہ جنات کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے جنات کو قید نہیں کیا بلکہ جنات نے اس کو قید۔ اب دیکھیں جنات جو اس کو کہیں گے وہ یہ کام کرے گا، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ بالکل۔ قاری صاحب آپ کے باہر جو ہے پیشنٹس ویٹ بھی کر رہے ہیں۔ جی۔ ناظرین ہم آپ کو لائیو مناظر دکھاتے ہیں جب علاج ہوتا ہے اور حاضری کس شخص میں ہوتی ہے اور کیا یہاں پر منظر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جتنے بھی جنات آپ کے ساتھ ہیں، ان کے گھروں میں ہیں، آپ کے جسم میں، آپ کے ساتھی، سب کو یہاں پہ لے کے آئیں، سب کو جلدی سے یہاں پہ جمع کریں، ورنہ اللہ کے فضل سے ہم کارروائی کریں گے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے گا۔ اللہم حرق السحر والجسد، اللہم حرق السحر والجسد۔ مسلمان ہیں آپ؟ مسلمان ہیں آپ؟ بتاؤ اللہ کے حکم سے بتاؤ کیا مذہب ہے آپ کا؟ ہیں کیوں تنگ کرتے ہو اس کو؟ اس کا پورا جسم آپ نے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ بھیجا کس نے بتائے ہو؟ بول کے بتاؤ، زبان نہیں ہے منہ میں، گونگے ہو؟ قرآن پڑھو، پھر بولیں گے، پھر آپ خود بولیں گے، ہیں؟ بتاؤ مسلمان ہو غیر مسلم ہیں؟ اعوذکم بکلمات اللہ التامات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق والزرع وبرع من شر ما خلق والزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يعرج فيها۔ اس کا پورا جسم چھوڑو شاباش، جلدی سے نکلو۔ ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرى في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار۔ اس کے گھر میں بھی رہتے ہیں آپ، ہیں؟ کیا کیا نقصان پہنچایا اس کا؟ ہیں؟ بہت کیا 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 اس کو؟ بیماری لگائی ہے اس کو، ہیں؟ کیا پیسے برباد کیے ہیں اس کے؟ اچھا آپ چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ اللہ کے فضل سے اللہ کی کلام میں بڑی طاقت ہے، اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کا پورا گھر بھی چھوڑنا آپ لوگوں نے، ان کا جسم بھی چھوڑنا آپ نے، اور اسی طرح جو ان کے کاروبار پہ آپ نے اثرات ڈالے ہیں وہ بھی ختم کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دماغ اس کا چھوڑو جلدی سے، شاباش، جلدی سے نکلو، جلدی سے، شاباش شاباش شاباش۔ ان کے گھر سے بھی اثرات ختم کرنے ہیں۔ دوبارہ آؤ گے؟ پکی بات ہے، اگر آئے تو پھر نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہونا ہے آپ نے، مسلمان ہو جاؤ، دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ میں جن اور انسانوں سے بھر دوں گا، جو دنیا میں ظلم کرے گا قیامت کے بعد جہنم میں جائے گا، جنت میں صرف وہ جائے گا جو نیک اعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ ظلم سے بچیں، ظلم سے بعد آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مسلمان ہو جائیں۔ ہونا مسلمان؟ بتائیں نہیں ہونا؟ آپ کی مرضی، اگر آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین،
اسلام میں کوئی جبر نہیں. اگر آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو ہم زبردستی نہیں کریں گے, لیکن اس کا جسم آپ نے چھوڑنا ہے. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو ہم کارروائی کر دیں گے, ٹھیک ہے؟ چلو شاباش شاباش, پورا جسم اس کا چھوڑو, پورا جسم جلدی سے نکلو, شاباش, پورا جسم اس کا چھوڑنا ہے, نکلو, شاباش شاباش. دماغ چھوڑو اس کا معدہ چھوڑو, پیٹ چھوڑو اس کا, شاباش. اس کے کندھے چھوڑو, اس کے گھر سے بھی اثرات ختم کرنے ہیں, اس کے بچوں سے بھی اثرات ختم کرنے ہیں, ٹھیک ہے؟ دوبارہ اس کو تنگ نہیں کرنا آپ لوگوں نے. چلو شاباش, جلدی سے. اب میں قرآن پڑھ کے پھونک ماروں گا آپ کو, اس سے پہلے آپ نے اس کے جسم سے نکل جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم اللہ اللہ اکبر. سورہ فاتحہ پڑھیں, آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں. اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں. کھانا منگوائیں یا پانی منگوائیں؟ کچھ نہ کچھ منگوائیں گے. ابھی نا اصل میں اثر کے بعد نا اجتماعی رکیہ ہوتا ہے. میں اس لیے سسٹر کو کہہ رہا تھا کہ ایک تو 2 چیئر دے دیں, پانی دے دیں, وہ بات کرو. فاتح پڑھیں, آمین پہ فاتح پڑھیے. جسم میں وزن تو نہیں آتا؟ کہاں پہ وزن؟ آپ کے جسم میں وزن تو نہیں؟ آپ کے جسم پہ وزن تو نہیں آتا؟ اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ مار لیں. بیٹھو, پورے راستے ڈراپ ڈال دیں گے باہر بیٹھ سنو نالے ڈراپ. قاری صاحب یہ بتائیے گا مجھے, جو میرے ذہن میں ایک سوال چل رہا ہے. ابھی ہم نے آپ کا عمل دیکھا اور ماشاءاللہ سے آپ نے قرآنی آیات سے ان کا علاج کر رہے تھے. لوگ ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہوتے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا سم ٹائم ہم اتنے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ ایک سائیکالوجی بھی اگر کہتی ہے کہ جی آپ خود سے ایسے پرابلم تو ہوتی ہے. بعض اوقات ذہنی مریض بھی لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات میڈیکلی بھی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں میں پہلے ان کی ہسٹری لیتا ہوں, دیکھتا ہوں سارے معاملات. اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں آپ ڈاکٹر سے میڈیسن لیں, آپ کو نفسیاتی مسئلہ آپ میڈیسن کھائیں. لیکن یہ ایکٹنگ کوئی نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن کو میں نے شفا بھی بنایا, رحمت بھی بنایا. قرآن پڑھیں تو سکون ملتا ہے. لیکن میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی. تو جنات کو قرآن سے تکلیف ہوتی ہے, یہ کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے. بعض لوگ بڑے کہتے ہیں, ابھی کچھ کمنٹ میں بھی کہیں گے کہ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, یہ ڈرامے بازی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مرض سے, تکلیف سے محفوظ رکھا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں آپ ان کا مذاق نہ بنائیں. بالکل قاری صاحب, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ ایک شخص سے دوسرے شخص سے نکال رہے تھے جن کو, کہ آپ اس کے جسم کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور مکمل چھوڑنا ہے آپ نے. تو یہاں پر ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا ہے کہ جب وہ نکلتا ہے جن تو کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں صرف علامات سے معلوم کیسے ہوتا ہے کہ یہ چلا گیا ہے؟ جی اس کے جسم کے کیفیات سے. بعض جو عامل جو جادوگر کہتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ. ہاں, کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنات انسانی شکل میں آ جائیں,
کتے کی شکل میں آ جائیں، سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور مختلف چیزوں میں بعض اوقات وہ اپنے نشانات پھینک دیتے ہیں. تو یہ اشارے ہوتے ہیں کنائے. اپنی اصل وہ جو ان کی شخصیت اس میں دکھتے ہیں. اب دیکھیں اپنی شکل میں نہیں وہ آتے.